السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع، باب نمبر 16، 17، 18 اور باب نمبر 27، یہ 4 ابواب آج ہمارے پیش نظر ہیں۔ ان چاروں ابواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے حوالے سے ایک مسلمان تاجر کا، ایک مسلمان خریدار کا جو بیہیویئر ہونا چاہیے اس کی نشاندہی کی، اس کے حوالے سے ایک بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کر دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دین اسلام نرمی والا دین ہے۔ اس میں نرمی جو ہے وہ معاملات کو خوبصورت کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح خرید و فروخت میں بھی خریدنے والا اور بیچنے والا اگر دونوں نرمی اختیار کریں، یعنی نرم رویہ اختیار کریں، بیچنے والا اپنی جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے اس حوالے سے صفائی اور وضاحت کے ساتھ بات کرے، اس میں شدت نہ اختیار کرے، اور خریدنے والا اسی طرح اپنے حساب سے اپنی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نرمی اس کو اختیار کرنی چاہیے وہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر اور برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم یہ حدیثیں جو ہیں ان 4 ابواب میں جو احادیث ہیں وہ اپنے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا مکمل اندازہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے حوالے سے جو ایک بیہیویئر ہے، ایک آئیڈیل بیہیویئر، وہ کیا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا جو باب ہے وہ باب کا، جیسا کہ بلکہ پہلے باب پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ باب نمبر 16 ہے باب السہولتی، اس بات کا بیان کہ آسانی والسماحتی، اور آسانی اور کشادگی یا کشادہ دلی، فی الشراء والبیع، خریدتے وقت اور بیچتے وقت، یعنی خریدتے اور بیچتے وقت آسانی اور کشادہ دلی والا رویہ اختیار کرنا۔ ومن طلب حقا، اور جو کوئی کسی حق کو طلب کرے، فلیطلبہ فی عفاف، بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کا تقاضا کرے۔ مثال کے طور پر خریدنے والا جو ہے وہ بڑی محبت سے، بڑے احترام سے کسی سے کوئی چیز مانگ سکتا ہے۔ دکاندار جاتا ہے کسی دکان میں، وہاں پر کوئی بچہ یا کوئی ہوتا تو اس کو یہ کہا جائے اوئے بات سن، یا اس سے کہا جائے کہ بھائی جان بات سنیے گا مجھے یہ چیز چاہیے۔ دونوں رویوں میں بڑا فرق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو خریدنے والا بھی اتنی ہی نرمی سے، خوبصورتی سے بات کرے گا، اور بیچنے والا بھی یہی انداز اختیار کرے گا۔ حدیث جو بیان کی ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے، سمحن، آسانی کے حوالے سے، اذا باع، جو خریدتے وقت اس رویے کو اختیار کرے، یعنی سمحن اذا باع، جب وہ بیچے تو کشادہ دلی والا رویہ اختیار کرے، وَإِذَا اشْتَرَى، اور اسی طرح جب وہ خریدے، وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب وہ کسی بات کا تقاضا کرے۔ تو تینوں کیفیات، بیچنا، خریدنا اور تقاضا کرنا، ان تینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نازل کرے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں کچھ مائنر سی مطلب ورڈز جو ہیں وہ چینج ملتے ہیں۔ رحم اللہ رجلاً کی جگہ غفر اللہ لرجل، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کرے، اس شخص کی مغفرت کرے۔ سمحن کی جگہ سہلن کے الفاظ اس میں بیان کیے گئے۔ بہرحال سمحن ہو یا سہلن ہو، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ معاملات میں بیچنے والے کو اور خریدنے والے کو دونوں کو خندہ پیشانی سے اور کشادہ دلی سے پیش آنا چاہیے، نیز اس میں سخت رویہ اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ بسا اوقات آپ یہ دیکھیے
کہ خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے ایک کسٹمر اس شاپ پر بار بار جاتا ہے جہاں کا جو دکاندار صاحب اخلاق ہو، اچھے طریقے سے بات کرتا ہو، وہاں جا کے وہ مہنگے داموں بھی چیزیں لینے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں اس کو عزت اور احترام کے ساتھ ایک چیز مل رہی ہوتی ہے۔ آئیے، یہ ہو گئی پہلا مطلب ہے، اس میں پہلا باب جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے نرمی اور کشادہ دلی اور خوبصورت رویے سے بات کرنی ہے۔ دوسرا جو باب ہے اس میں بھی اسی بات کو یہ سامنے رکھا جا رہا ہے کہ باب من انظر موسرا، جس شخص نے کسی مالدار کو مہلت دی، یعنی کسی نے کسی مالدار کو کوئی قرض دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس مالدار سے جب اپنے قرض کا تقاضا کرے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب یہ ذرا غور کیجئے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس حوالے سے پچھلا جو باب تھا اس کا آخری لفظ تھا وَإِذَا اقْتَضَىٰ، اور جب وہ تقاضا کرے، تو وَإِذَا اقْتَضَىٰ اس ایک لفظ کی وضاحت میں کس ترتیب سے باب نمبر 17 اور 18 یہ دونوں جو باب ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لفظ کی وضاحت میں بیان کیے، وَإِذَا اقْتَضَىٰ، اور جب وہ تقاضا کرے، یعنی اس کی ایک ممکنہ تشریح ہو سکتی کہ کوئی شخص جس نے کسی کو قرض دیا ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ مالدار ہے تو وہ کس طرح اس کو مہلت دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باب نمبر 18 ہے باب من انظر معسرا، جس نے کسی تنگ دست کو کوئی قرض دیا اس کو کیسے وہ مہلت دے گا، یعنی مالدار اور تنگ دست دونوں کے حوالے سے جس رویے کو اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ وہی رویہ ہے کہ نرمی والا، کشادہ دلی والا، آسانی والا رویہ ہونا چاہیے۔ بھائی کسی مقروض کو مہلت دینا یہ وہی نرمی ہی تو ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے کہا جی کہ میں 3 مہینے میں واپس کر دوں گا، لیکن وہ 3 مہینے میں اس کے حالات ایسے نہیں ہو سکے کہ وہ 3 مہینے میں واپس کرتا، آپ نے اس سے تقاضا کیا، اس نے آپ کے سامنے کوئی بات کی، آپ نے اس کو مزید مہلت دے دی۔ یہ تو ایک بالکل شریعت کا ایک الگ مطلب باب ہے کہ وہ جو قرض مہلت تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ قرض معاف کر دیا جاتا ہے اس کی تو بہت عظمتیں اور فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ آئیے ذرا باب من انظر موسرا، جس شخص نے کسی مالدار کو مہلت دی۔ اب قرض لینے والا مالدار بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ قرض لینے والا تنگ دست ہی ہو۔ دیکھیے مالدار کی جو کیفیت ہے وہ ڈیفینیشن الگ الگ ہو سکتی ہے، اس میں جو مالدار شخص ہے اس کی طلب بھی اسی اعتبار سے ہوگی، ایک تنگ دست ہے اس کی طلب اسی اعتبار سے ہوگی، دونوں کی جو طلب ہے، دونوں کی جو کیفیت ہے وہ الگ الگ ہوگی، لیکن دونوں کے حوالے سے حکم جو ہے وہ ایک ہی دیا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا ہم حدیث سن لیتے ہیں۔ ان ربعی بن حراش حدثہ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ حدثہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم۔ سیدنا حذیفہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتوں نے ملاقات کی ایک شخص کی روح سے جو تم سے پہلے تھا، فقالوا اعملت من الخیر، بھائی پوچھا کیا تم نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا، کوئی اچھا کام کیا ہے، کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہے؟ قال كنت آمر فتیانی، کہنا پتہ نہیں کوئی خیر کا کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن ایک کام میں ضرور کرتا تھا کہ میں اپنے جو ملازمین کو یہ حکم دیا کرتا تھا ان ينذروا، کہ وہ مہلت دیا کریں، ويتجاوزوا عن الموسر، کہ بھئی وہ مالدار کو بھی مہلت دے دیا کریں، یعنی کسی تنگ دست تو بہت دور کی بات ہے، میں نے تو ان کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ بھائی قرض کا مطالبہ کرتے وقت اتنی نرمی اور اتنی خوبصورتی اور اتنی کشادہ دلی ہونی ہے کہ مالدار کو بھی آپ مہلت دے دیں گے، اس سے بھی سختی نہیں کریں گے۔ قال فتجاوزوا عنہ، تو پھر یہ حکم ملا جی کہ اس کو معاف کر دیا گیا، مطلب ہے اس سے بھی اتنی ہی نرمی کی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں لین دین کے حوالے سے اگر کوئی نرمی اختیار کرتا ہے تو آخرت میں اس کے ساتھ ویسی ہی نرمی اللہ تعالیٰ کرے گا جیسا کہ اس نے دنیا میں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کی تھی۔ قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کنیت ہے، ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ وقال ابو مالک عن ربعی كنت ايسر على الموسر وانذر المعسر، کہ بھئی ابو مالک کی جو روایت ہے وہ اس میں یہ الفاظ ہے کہ میں مالداروں سے آسانی کرتا ہوں اور غریبوں کو مہلت دے دیتا ہوں،
اب آسانی اور مہلت میں دونوں میں فرق ہے. یعنی مالدار کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کچھ ابھی دے دیجئے، کچھ بعد میں دے دیجئے، ٹھیک ہے. اور جو غریب ہے اس کو مہلت دے دیتا، کوئی بات نہیں 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، جب تمہیں آسانی ہو وہ دے دیتا تھا. وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عن عبد الملک عن ربعی، اور اسی طرح امام شعبہ رحمہ اللہ نے ابو مالک کی اسی طرح یہ متابعت کہ میں یہ چیز بیان کی ہے. اور یہ اگلی جو کلمات ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. مطلب اگلا باب جو ہے باب من انذر محسرا، جیسا کہ اس میں بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کان تاجر یداین الناس، کہ بھئی ایک تاجر شخص لوگوں کو کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا کرتا تھا. فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا، جب وہ دیکھتا کہ کوئی جس کو وہ قرض دیا وہ تنگ دست ہے، قال لِفِتْيَانِهِ، تو وہ اپنے ملازمین سے کہتا تجاوزوا عنہ، بھائی اس سے آدرا ہلکا رکھو، ڈھیلا رکھو، اس کو چھوڑ دو، اس کو مہلت دے دو. لعل اللہ ان یتجاوز عنا، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے ذرا مہلت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرے. فتجاوز اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی درگزر والا معاملہ اختیار کیا. ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس باب نمبر 27 میں بھی خرید و فروخت کے حوالے سے اسی طرح جو ایک اخلاقی ایک اور رویہ جو ہمارے پیش نظر ہے. باب نمبر 27 باب ما یکرہ من الحلف فی البیع. یہ بھی آپ دیکھیے کہ خرید و فروخت کرتے وقت یہ جو قسم ہے یہ ایک طرح سے شدت پسندی اور ایک طرح سے نرمی کے ایک منافی رویے کا نام ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جہاں انسان نرمی اختیار کرتا ہے نا، تو وہاں اس کو نہ قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کچھ اور کسی قسم کا رویہ اختیار کرنے پڑتی ہے، نہ کسی کی گواہی طلب کرنا پڑتی ہے، نہ فلاں سے پوچھوانا پڑتا ہے، نہ فلاں سے، بلکہ وہ صراحت کے ساتھ اپنی وہ چیز بڑے نرم انداز میں اگلے کے سامنے رکھ دیتا ہے. آئیے ذرا حدیث سن لیتے ہیں اس میں. اچھا، یہاں پر حدیث سے پہلے جو تبویب میں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ باب ما یکرہ من الحلف، بھائی ناپسندیدگی اختیار کی گئی قسم اٹھانے میں خرید و فروخت کے وقت. تو یعنی اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے جو ایک استنباط کیا ہے کہ وہ اس بات کا کیا ہے کہ بھی خرید و فروخت کرتے ہوئے قسمیں نہ کھایا کرو. تو قسمیں کھانے والا ایک الگ ٹاپک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قسم جو ہے وہ مسلمان کے حوالے سے جو حکم ملتا ہے کہ بھی جس کو بھی قسم کھانی ہے وہ صرف اللہ کی قسم کا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی آتا ہے. اور یہ جو قسموں کی جو کثرت ہے نا، یہ ایک نفسیاتی طور پر یا جب ہوتا ہے تو اس میں انسان کو خود اپنی بات پر یقین نہیں ہوتا، یا کسی جھوٹ کو مطلب سچائی کی طرف لانا ہوتا ہے، یا کسی مطلب سچائی کو چھپانا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے. ادروائز اگر ہم دیکھیں تو سچ بات کو سادگی کے ساتھ آسان لفظوں میں قرآن مجید نے کس انداز میں رکھا ہے بغیر کسی قسم کے. گو اللہ تعالیٰ نے بھی بعض مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، والسماء والطارق، ٹھیک ہے، بے شمار صورتوں کا آغاز ہی قسموں سے ہوا ہے. اللہ کے نبی نے بسا اوقات قسمیں کھائیں، لیکن وہ قسمیں اس حوالے سے نہیں تھی کہ اپنی بات کی سچائی کا یقین دلانے کے لیے، بلکہ ان چیزوں کی عظمتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ یہ اتنی عظیم چیزیں ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہیں، اور اتنی حقیر چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ ان رجلا اقام سلعۃ. عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک بازار میں اپنا سامان، ایک اسٹال سیٹ کیا اس نے اپنا، وہو فی السوق، تو فحلف باللہ، تو اس نے اللہ کی قسم کھائی، لقد اعطى بها ما لم يعطي، کہ بھائی اللہ کی قسم مجھے اس کی اتنی ہی قیمت ملتی، حالانکہ اس کو اتنی قیمت ملتی نہیں تھی. لیوقع فیہا رجلا من المسلمین، اور مقصد اس کا کیا تھا؟ یہ چرب زبانی اور جھوٹی قسمیں یا قسمیں کھانے کا مقصد یہی تھا نا کہ کسی گاہک کو مطلب اپنی طرف متوجہ کیا جائے. فنزلت ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ بہت کم جو خرید و فروخت مطلب کرتے وقت اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، اور ان کا منفعت یا فائدہ بہت کم ہوتا ہے، اور دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، ختم ہونے والا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بھی اس بات کی ناپسندیدگی جو ہے اختیار کی گئی ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اور دیگر کچھ احادیث بھی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ بھئی جو تاجر اپنا قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے، اور بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق تو اس شخص کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں، اور بالخصوص ایسی کیفیت میں کہ جب وہ اپنے مال کے کسی عیب کو چھپانا چاہے اور جھوٹ بولنا چاہے. تو ہم نے آج کی اس 4 ابواب میں جو چیزیں حاصل کی، نمبر 1
خریدتے اور بیچتے وقت نرمی اور کشادہ دلی اختیار کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ خرید و فروخت کرتے وقت اگر مہلت دے دی جائے، آسانیاں پیدا کی جائیں، اس کی ایک مثال میں نے مقروض کو مہلت دینے کے حوالے سے کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں وہی عمل اس کے ساتھ بھی کرے گا، یعنی وہ اگر دنیا میں کسی کو مہلت دیتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور سب سے آخری چیز، تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے دوران خرید و فروخت کے حوالے سے قسمیں کھانا کثرت کے ساتھ اس کو ناپسندیدہ سمجھا۔ تو یہ 3 باتیں ہمارا آج کے موضوع کا خلاصہ ہیں۔ اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔